JK نیوز برٹش خاتون ہراسگی کیس میں نئی ویڈیو JK نیوز نے حاصل کی ہے جس میں حیران کن انکشافات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری بڑی اپ ڈیٹ کہ تفتیش میں ایک ڈیڈ لاک آیا ہے۔ ناظرین، گزشتہ چند روز سے آزاد کشمیر پاکستان اور برطانیہ میں برٹش کشمیری خاتون کا معاملہ زیر غور ہے، جس میں میرپور پولیس کے SHO عمران چودھری کی طرف سے برٹش خاتون کو ہراساں کرنے کی آڈیو ریکارڈنگ بھی منظر عام پر آئی۔ اس ریکارڈنگ کے بعد برطانیہ اور میرپور میں سول سوسائٹیز میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سرکردہ رہنماؤں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ پولیس نے اس واقعے کے بعد پولیس افسر کے خلاف مقدمہ درج کیا اور اس کے فوری بعد متاثرہ خاتون پہلی بار کشمیر پریس کلب میرپور میں اپنے وکلاء کے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ منظر عام پر آئی اور اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی تفصیلات میڈیا کے سامنے رکھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ میں گھر سے کیسے نکلی اور گاڑی میں کیسے بیٹھی۔ پہلے دیکھیں سنیے یہ پریس کانفرنس۔ انشاءاللہ ہماری مدد کر سن انہاں گاڑی ایک سائڈ روڈ پر سی میں دسیا کو نہیں، پھر انہاں میں تکیا تو نہ ہے برکے والی تو ہے میں ہے بالکل میں ہاں آنے بندے پار کھلے ہوئے وین تو تسا ذرا کی بن جاؤ and I'll crawl the car and I'll pick you up۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس سٹریٹ پر تسا تک سو کیمرز بھی لگے ہوئے so I'm hoping the police has already got that information۔ چلے میں نزدیک گئی ہے اور گاڑی آئی ہے پیچھے، انہاں کیا کیا دروازہ سائڈ پیسنجر سائڈ نے دروازہ کھولیا لیکن میں بند کر چھڑیا تھا، پیچھے بیٹھ گئی ہوں۔ That's normal for me کیونکہ میں نے حقیقت دے بھی نہ ملی بیفور، ہمارا انہوں نے نال بیٹھنا اگے مناسب نہیں سی جس طرح ہماری ذہنی طور سی۔ اینڈ جلے میں پیچھے بیٹھی ہوں نا انہاں گڈی سٹارٹ کی 3 ڈورز لاکڈ۔ میں quite ہلاکی ہوں۔ I'm very السلام علیکم because I'm British UK this is how we speak this is ہسانی گفتگو اس طرح ہے۔ میں اسٹریٹ ہوئے اپنے بارش پانا شروع کر دیتا وی اے ہویا میں نے کی پورا مطلب انڈرسٹینڈنگ دینے کی کوشش کی تھی کزمی ایسی بھی ہوں جلے ایسا اپلیکیشن لکھنے واسطے دینے کی پہلے معلومات سب کچھ ہوئی جاسی تو پھر اگے گل ٹر سی انہاں اسٹریٹ ہوئے میں کیا ہے اگے کی نہیں بیٹھی میں نے نو it's okay I'm fine۔ پھر جب میں تکیا نہ بھی ہوں میں ایسی اسا تتھال تھانے جلے ہیں to do the application لیکن تتھال تھانہ straight from where I live is down a hill لیکن انہیں کھبا ہے گئے۔ میں جب پوچھا اسا تھانے جلے ہیں now we petrol station ان بندہ پیٹرول اسٹیشن کا استا جانا ہی تھی for fuel اور جو کچھ چیز اس کے اندر وچ چاہیے نہیں ہوا right petrol station کے میں آنے کچھ کس کہاں سے پیسے do you want anything from the petrol station I said oh I'd love a nice coffee انہاں ایک کافی تھا کوئی لبنی آپ وہاں کہتا کہ کوئی جوس وغیرہ so I thought yeah کوئی جوس کی نہیں کن سر رستے وچ رندن so میں آپ ان کے ساتھ گئی ہوں into the petrol station میں ڈرنک چوز کی تھی آوانے do you want a chocolate میں سوچی yeah why not I'll have a chocolate this is normal conversation at this point میں کی کوئی پتہ نہیں سی وی آگے حادثہ مارنا کیا اسی very innocent کے نال میں چکلیٹ بھی لین دی پھر میں کی یاد کوئی میرے پرس گاڑی وچ ہے میں ہمیں پرس لینے واسطے جلنی ہوں انہاں ہے نہ تمہاری لیڈی ہیں میں دے سا پیسے چلے نہ ہے تمہاری لیڈی ہیں it was a little bit flirtatious لیکن اجی بھی اس پوائنٹ پر میں کو نہیں سی پتا وہی انہاں نے کیریکٹر نہیں پتا کیونکہ پہلی دفعہ میں ملی ہوں پر لٹل بٹ شک بھی ایسی نہیں سی انہاں پیسے دیشے میں گاڑی بیٹھی ہیں اور اجی بھی پیٹرول اسٹیشن میں سن پتہ نہیں کیوں میں کی شک پہ آسی but پھر بھی just in case for my own protection because 4 مہینے جو جرے میں مارے نال ہوئے رہے آنا I had to feel protected by myself۔ میں فون اپنے ایئرپلین موڈ پا کے میں ریکارڈر پر کر دیا یہ فون ٹھیک ہے ایٹیٹیوڈ تے اس نے اگریسونیس تو آپ خود تک ہی سکنے ہو ٹھیک ہے ان
जिन्हें बंदे SHO इमरान को जानने पता भी है उसने बुद्ध कद कितना बड़ा है, कितना वाइडन, and how small now you can see. He was very, very aggressive, and you can listen to it yourself. बैठो I don't want to sit in the front, it's okay. बस ठीक है मैं तू आना आगे मैं फिर चल सो Why? आगे मैं Why? गल पासा ना गया I don't want to sit at the front. यार ठीक है नहीं पानी दे चलोगे तो कहोगी यार आगे मैं He swore at my mother. चल गया या Listen, आप शराब पिए हुए मुझे घर छोड़ दो तो फिर बस आप आगे आगे भी चलते मुझे नहीं आगे बैठना, मुझे घर छोड़ो। मैं जाऊँ ऊपर अपने बेडरूम में सो नहीं, अब आराम से बैठ सिर्फ मुझे घर जाना है। अब आराम से बैठ नहीं, अब आराम से बैठ के बता दे Please. यहाँ पे मुझे घर छोड़ ले आओ। गोली मार से यमी मार ऐसा मैं क्यों? चलो ना यहाँ बैठ जाओ बस चल दे चलो मैं उनसे कह दूँ कि मैं जा रही हूँ। मेरी एक और सुनो। जी, इन तमाम वाकयात के दौरान SHO ने अबूरी जमानत हासिल की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकला और अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस ने कमजोर दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस अफसर को फेवर दी है। हम इस FIR को नहीं मानते। इसमें दरख्वास्त गुजार की जानब से शिकायत के मुताबिक दफात शामिल की जाएं। बाद कमिश्नर आफत मीरपुर में कमिश्नर चौधरी मुख्तार हुसैन, DIG चौधरी लियाकत, डिप्टी कमिश्नर चौधरी यासर रियाज और SSP मीरपुर खावर अली शौकत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दरख्वास्त गुजार की शिकायत के मुताबिक FIR में मजीद दफात शामिल करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आला सतह इंक्वायरी मुकम्मल करते ही मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फरखंदा रियासत की बेटी है और जैसे बाकी लोग बाकी शहरी हैं उसी तरह फरखंदा भी रियासत की बहुत अजीज़ बेटी है। रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों के हुकूक की, इज़्ज़त की, नामूस की और उनके जान और माल की हिफाजत करे। और रियासत इस ज़िम्मेदारी से उतबरा होने के लिए हम वक्त अमल करती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये रियलिटी है, बाज़ औक़ात इस तरह के नापसंदीदा वाक़यात सरज़द हो जाते हैं। जो वाक़या यहाँ फरखंदा रहमान के साथ पेश आया है, हम इस वाक़या की शदीद मज़म्मत करते हैं कि इस वाक़या को नहीं होना चाहिए था। कि जो विक्टिम है उनकी तरफ से अभी तक क्राइम सीन हमें पता नहीं चला। हम क्योंकि इसके घर गए थे इमरान के, उसके ताले लगे हुए थे, अभी एग्जैक्टली उस शख्स का हमें नहीं पता चल रहा कौन था, कहाँ पे था। अब मुलजिम हमारे पास आ गया, इंशाअल्लाह ताला आप ट्रस्ट रखें और उसको भी गिरफ्तार करेंगे। जो मुलव्वस जिसने नेग्लिजेंस की, जहाँ पे नेग्लिजेंस की, इसमें ऑलरेडी कह चुका हूँ कि एक डिसिप्लिन फोर्स है। ये किसी SSP का फैसला नहीं होता और ना ही किसी DIGP का फैसला होता है। ये एक चेन ऑफ कमांड है और हर लम्हा ब लम्हा आप अपने चेन ऑफ कमांड को बताते हैं। और इतना सेंसिटिव इशू जो था ये ऑलरेडी IG साहब के नोटिस में था। तफ्तीशी टीम अपना काम जारी रखे हुए है, लेकिन तफ्तीशी टीम के एक अफसर ने बताया कि तफ्तीश के लिए मुतासरा खातून का फोन दरकार है ताकि फॉरेंसिक के जरिए असल हकायक सामने ला जा सके और फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश करके SHO पर लगी दफात और गैर इखलाकी गुफ्तगू को साबित करते हुए इसे कानून के मुताबिक सजा जजा के अमल से गुजारा जा सके। लेकिन तफ्तीशी टीम का कहना है कि मुतासरा खातून अभी तक फॉरेंसिक के लिए अपना फोन देने से इनकारी है। इसके साथ अब आपको दिखाते हैं नई सामने आने वाली वीडियो। अब आपको पेट्रोल स्टेशन पर आमद दुकान पर जाना और वापसी की वीडियो सामने आई है, जिसमें वो फ्रंट सीट पर बैठी हैं और वापस दोबारा खुद फ्रंट सीट पर जाकर बैठी हैं।
آپ نے دیکھا پیٹرول اسٹیشن والی ویڈیو اور ان کی پریس کانفرنس میں جو نظر آیا، اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ فرق کیا ہے اس معاملے میں۔ یہی سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما پروفیسر نعمان عارف کو دکھائی، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، سنیے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو برٹش کشمیری خاتون ہیں، ہماری بہن ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا، ہم سب ان کے ساتھ ہیں، اس ظلم کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن اس طرح سے ہے کہ یہ جو ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، یہ حقیقت انہوں نے ہمیں اس حقیقت سے آگاہ نہیں رکھا، جو کہ میرے لیے ایک نئی بات تھی۔ میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، جو کہ میرے لیے شاکنگ تھا۔ لیکن میں دوسری بات یہ ضرور یہاں پہ رکھنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو تک جو سب سے پہلے کوئی انسان پہنچا ہے تو وہ بھی میں خود ہی پہنچا ہوں، اور یہ بات ہے غالباً 23 تاریخ کی، اس مہینے کی، یہ 23 فروری کی، کہ جب ہم ان خاتون کو ساتھ لے کر، جو لائر ہیں ان لیڈی کی، ان کو ہم نے ساتھ لیا، ان خاتون کو ساتھ لیا، ان کی فیملی ساتھ تھی، اور ہم نے شہر کے اندر ان کو مختلف جگہوں پر لے کے گئے، مختلف پیٹرول سٹیشنز پہ۔ ان کو صرف ایک چیز یاد تھی کہ جس پیٹرول سٹیشن پہ یہ رکے تھے عمران کے ساتھ، اس کے باہر ریڈ بول کا جو بن لگا ہوا تھا۔ تو وہ کرتے کرتے ہم اسی پیٹرول سٹیشن پر پہنچ گئے، جو کہ اس شہر کا تقریباً اینڈ یا چترپڑی کے مقام پہ پیٹرول سٹیشن واقع ہے، اور سب سے پہلے اس ویڈیو ایویڈنس تک بھی ہم خود ہی پہنچے۔ تو ایک سوال میرے دل میں یہ ضرور ہے کہ اگر ان کے دل میں کوئی کھوٹ تھی تو یہ مجھے اس پیٹرول سٹیشن پر نہ پہنچاتے۔ تو اس سے یہ تاثر ضرور ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کیفیت میں کہ ایک خاتون جس کو ایبڈکٹ کیا گیا، ریپ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ذہنی طور پہ جہاں پہ اس نے بہت سارے حقائق عوام کے سامنے رکھے، وہاں شاید یہ ایک واقعہ وہ پوری طرح سے بتانے سے رہ گئی۔ تو میرے ذہن میں کوئی کلیئر پکچر تو نہیں ہے، ابہام ہے، لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا بھی اگر ایویڈنس ہے تو ہمیں اس کی تحقیق ضرور کریں۔ جو فرحندہ میڈم نے پریس کانفرنس میں بات کی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک میں پیٹرول سٹیشن پر نہیں پہنچی اور اس انسپیکٹر کے رویہ میں نے وہاں پہ پیٹرول سٹیشن پہ بدلتے ہوئے دیکھا، تب تک مجھے یقین نہیں تھا کہ شاید میرے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے جب اس انسپیکٹر نے اس پیٹرول سٹیشن پہ مجھے کہا مائی لیڈی، کہ میں آپ کا بل دے رہا ہوں مائی لیڈی، تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تب سمجھ آئی کہ شاید اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے، اور تب ہی سے میں نے ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرنا شروع کی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے دل میں کھوٹ ان کو اس سچویشن کی تب سمجھ آئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ریکارڈنگ بھی اس کے بعد کرنا شروع کی ہے، اور اس سے پہلے ہو سکتا ہے وہ نارمل طریقے سے ادھر گئی ہیں، اور اسی لیے وہ پیٹرول پمپ پہ اتری ہیں اور انہوں نے خود جا کے وہاں سے کوئی ڈرنک بھی لی ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری ویگ سچویشن ہے بیچ کے اندر، اور انکوائری کمیٹی جو تحقیق کرے گی وہی حقائق تک پہنچے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ 100% صاف اور شفاف انکوائری ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری تھا، میں سمجھتا ہوں، وہ اس لیے کیونکہ اس سماج کے اندر، ان اداروں کے اندر جو برائیاں ہیں، ہمیں ان برائیوں کے خلاف لڑنا ہے، اور ہم اگر ان برائیوں کے خلاف تب بھی لڑ سکتے ہیں جب عوام ان برائیوں سے واقف ہوں گے، کیونکہ اگر آپ برائی سے آگاہ ہی نہیں ہے تو آپ پھر اس کے خلاف جدوجہد کیا کریں گے؟ تو یہ چیز عوام کے سامنے آنا ضروری تھی۔ ابھی بھی اگر اس قسم کے پولیس آفیسرز، انسپیکٹرز جن کا یہ رویہ اگر ادارے کے اندر موجود ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ ملک ترقی کیسے کرے گا، یہ نظام بہتر کس طرح ہوگا۔ تو یہ ان سب کی اصلاح کے لیے جہاں جہاں پہ برائی موجود ہے اس کے خاتمے کے لیے اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری تھا۔ جو دوسری بات آپ نے کی ہے فورینزک کی، تو اس پہ تو ہم 100% یہ بات کہتے ہیں کہ انکوائری کمیٹی کو جس قسم کی بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے تاکہ صاف اور شفاف قسم کی انکوائری ہو۔ ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی، لیکن یہ ایک غیر معمولی نوعیت کا کیس ہے۔ اس میں درست حقائق کا عوام تک پہنچنا انتہائی ضروری ہے۔ پولیس تفتیشی ٹیم کو تمام حالات و واقعات کا جائزہ لے کر حتمی رپورٹ مرتب کرنی ہوگی۔ کسی ایسے کردار کو ریاست قطعی رعایت نہیں دینی چاہیے، کسی ایسے کردار کو ریاست کی طرف سے قطعی رعایت نہیں دینی چاہیے،
وہ کوئی سرکاری افسر ہے یا کوئی بڑا بااختیار شخص ہے. اس کیس میں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے تاکہ سول سوسائٹی بالخصوص تارکین وطن میں پائی جانے والی بے چینی دور کی جا سکے. ان حقائق کے علاوہ جے کے نیوز کو متاثرہ خاتون اور ان کے کرایہ دار کی تفصیلی ریکارڈنگ بھی موصول ہوئی ہے، جس کی تفصیلات آئندہ پروگرام میں ناظرین کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. ناظرین، جرائم کی دنیا میں حقیقتیں ہمیشہ مڑتی ہیں جیسے کہ بند گوبھی کے پتوں کے نیچے پوشیدہ راز. ہر شے میں دو رخ ہوتے ہیں. تفتیش کا راستہ کبھی سیدھا نہیں ہوتا، منزلیں آسان نہیں ہوتی. زمین کے اندر پڑا بیج بھی ایک سچ کی طرح زمین کا سینہ چیر کر زہر ہو جاتا ہے. سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، لیکن سچ کی کھوج مشکل ہے. جیسے اللہ پاک نے زمینوں اور آسمانوں میں خزانے رکھے ہیں، جیسے ان سچے خزانوں کی تلاش میں مشکلات آتی ہیں، ایسے تفتیش کا عمل مشکل ہوتا ہے. سچ ضرورت، اہمیت اور کھوجی کی تلاش پر منحصر ہوتا ہے. بہرکیف ہماری ہمدردیاں بالکل اس متاثرہ خاتون کے ساتھ ہیں جس طرح کی گفتگو ایس ایچ او نے فرمائی. میرا خیال ہے کہ اس کی معافی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن صرف فرانزک کے عمل سے سب چیزوں کو گزرنا چاہیے تاکہ مکمل حقائق تک پہنچا جا سکے اور اسے سخت سے سخت سزا دی جا سکے. دیکھتے رہیے جے کے نیوز.